السلام علیکم ناظرین۔ ترگت اور دوان کے فیصلے کے بعد تجتیکن شدید غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ارطغرل کے سپاہیوں نے سب کے سامنے اس کی بے عزتی کی ہے، لیکن وہ گندوگدو اور اپنے والد کی وجہ سے چپ رہا۔ آیت الن خاتون اسے کہتی ہے کہ صبر سے کام لو اور چلاکی سے ارطغرل کو شکست دو۔ دوسری طرف حائمہ خاتون ترگت اور دوان کے فیصلے سے ناخوش ہوتی ہیں اور ان دونوں کو برا بھلا کہتی ہیں۔ ترگت کہتا ہے کہ ارطغرل کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، اس لیے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، جبکہ حائمہ خاتون کہتی ہیں کہ ایسا کر کے انہوں نے قبیلے کی روایات کو توڑا ہے۔ کچھ دیر بعد ارطغرل قبیلے میں واپس آ جاتا ہے اور قبیلے کے حکیم سے اپنے ہاتھ پر نئی پٹی بندھواتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ میرا ہاتھ کب تک اس قابل ہوگا کہ تلوار پکڑ سکے۔ حکیم ارطغرل کہتا ہے کہ آپ کا ہاتھ آپ کے دل کی طرح مضبوط ہے، اس لیے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کا ہاتھ دوبارہ اس قابل ہو جائے گا کہ تلوار پکڑ سکے۔ اس کے بعد ارطغرل باہر آتا ہے تو اس کا سامنا گندوگدو سے ہو جاتا ہے۔ گندوگدو اسے ترگت اور دوان کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے سپاہی بھی تم جیسے ہیں اور سب مصیبتوں کی جڑ تم ہو، جس پر ارطغرل کہتا ہے کہ میں قبیلہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا، جس پر گندوگدو کہتا ہے کہ سب مصیبتیں تم نے پیدا کی ہیں اور اب یہاں سے جانے کی بات کر رہے ہو، اس لیے تم کہیں جانے کی بجائے حلیمہ کے پاس جا کر وقت گزارو۔ دوسری طرف نویان کے ڈیرے پر کچھ قبیلوں کے سردار اور کچھ سلطان علاء الدین کے محل کے وزیر آتے ہیں تاکہ نویان کے ساتھ مل جائیں اور بدلے میں اس سے مال و دولت حاصل کر سکیں، لیکن نویان ان سب کو قتل کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ جو اپنے سلطان کو دھوکہ دے سکتے ہیں وہ مجھے بھی دھوکہ دیں گے۔ دوسری طرف ارطغرل اپنی والدہ سے ملاقات کرتا ہے، جس میں اس کی والدہ کہتی ہیں کہ شاید میں نے جرگے میں غلط فیصلہ کر دیا ہے، لیکن میں تمہیں زخمی حالت کے ساتھ منگولوں سے لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتی تھی۔ ارطغرل کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے غلط فیصلہ کیا ہے اور اس کا خمیازہ ہمیں بھگتنا پڑے گا، لیکن آگے سے میں وہی کروں گا جو میرے لیے صحیح ہوگا، لیکن آپ کی مخالفت نہیں کروں گا، اور اگر آپ نے میری مخالفت کی تو میں قبیلہ چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ارطغرل باہر آتا ہے اور اپنے سپاہیوں سے ملاقات کرتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ تیاری کریں، بہت جلد ہمیں عبد الرحمن کو قید سے آزاد کرانا ہے، لیکن ایسا لگنا چاہیے کہ وہ خود جیل سے بھاگ گیا ہے۔ اور دہلی امیر سے کہتا ہے کہ میرے ہاتھ کے لیے کوئی ایسی چیز تیار کرو جس سے میں تلوار پکڑ سکوں۔ دہلی امیر کہتا ہے کہ میں ایک لوہے کا کور بناؤں گا جو بہت مضبوط ہوگا اور اس کی مدد سے آپ تلوار پکڑ سکو گے۔ اس کے بعد ارطغرل جیل میں عبد الرحمن سے ملنے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ بہت جلد ہم تمہیں آزاد کرائیں گے اور پھر میں تمہیں نویان کے پاس بھجواؤں گا تاکہ تم اس کے خفیہ کاموں کے بارے میں مجھے اطلاع دے سکو۔ اس کے بعد ارطغرل واپس اپنے خیمے میں آتا ہے تو اس کا سامنا گوکچے سے ہو جاتا ہے۔ گوکچے کہتی ہے کہ مجھے آپ کے ہاتھ کے بارے میں بہت افسوس ہے اور جرگے میں جو فیصلہ ہوا وہ بھی بہت غلط تھا، جس پر ارطغرل اس کا شکریہ ادا کرتا ہے، لیکن پھر گوکچے اس کا ہاتھ پکڑ کر چومنا شروع کر دیتی ہے، جس پر ارطغرل غصے میں آ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں 2 سال پہلے بتایا تھا کہ ہمارے درمیان کچھ بھی نہیں ہو سکتا اور تم ایسا کیسے سوچ سکتی ہو۔ اس کے بعد ارطغرل اپنے خیمے میں جاتا ہے اور اپنے زخمی ہاتھ سے ایک دھاگے کے بال سے پریکٹس کرتا ہے۔ حلیمہ کہتی ہے کہ گوکچے ابھی بھی تم سے پیار کرتی ہے اور اندر ہی اندر منصوبہ بندی کرتی رہتی ہے۔ دوسری طرف گوکچے باہر جا کر رونا شروع کر دیتی ہے۔ اتنے میں تجتیکن وہاں آ جاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ اتنی رات کو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ گوکچے کہتی ہے کہ مجھے نیند نہیں آ رہی تھی اور سمجھ نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، جس پر تجتیکن اسے سہارا دینے کی کوشش کرتا ہے اور یوں دونوں کے درمیان دوستی کی شروعات ہو جاتی ہے، اور یہاں پر اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔